السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے تھے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کا لفظی ترجمہ اور بامعنی۔ آئیے اب ورس نمبر 181 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضر وہ آوے یا وہ آئے یا وہ حاضر ہو، احدہ کسی ایک، کم تم، الموت موت، ان اگر، ترکہ وہ چھوڑے، خیرن مال، الوصیۃ وصیت کرنا، لی واسطے، الوالدینی والدین، و اور، الاقربین رشتہ دار، بھی ساتھ، المعروف دستور، حقاً لازم، علی اوپر، المتقین ترجمہ ہے تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ کوئی مال ورثے میں چھوڑ رہا ہو تو وہ اپنے والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ متقیوں پر یہ لازم ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے تو تم پر بشرطے کہ وہ مرنے والا بہت سا مال چھوڑے، والدین اور قریبی رشتہ داروں کو امر معروف کی وصیت کر جانا فرض کیا گیا ہے۔ یہ بات متقیوں پر واجب ہے۔ خیر کے معنی مطلق مال کے بھی ہوتے ہیں اور بہت سے مال کے بھی۔ اس جگہ آیت کے سیاق و سباق سے ظاہر ہوتا ہے کہ مال کثیر مراد ہے۔ یہاں والدین اور اقربین کو وصیت کرنا کہا ہے، حالانکہ اور اولاد قلبی تعلقات کے لحاظ سے نہایت اہم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال کی تقسیم کی وصیت نہیں، ورنہ اولاد کا ذکر ضرور ہوتا، بلکہ وصیت سے مراد عام تاکید ہے کہ احکام الہیہ کے مطابق جائیداد تقسیم کی جائے، اور اگر مال کا کوئی حصہ صدقہ کرنا ہو تو اس کا اظہار کر دے۔ اس آیت پر بہت بحث ہوئی ہے۔ اکثر مفسرین اسے منسوخ قرار دیتے ہیں کیونکہ اس میں وصیت واجب لکھی ہے اور احکام وراثت کے نزول کے بعد رشتہ داروں کے نام وصیت جائز نہیں، اور جنہوں نے جائز قرار دی ہے ان کے نزدیک بھی واجب نہیں، مگر یہ غلطی اس وجہ سے لگی ہے کہ اس وصیت کے معنی مال کی تقسیم کی ہدایت سمجھے گئے ہیں، حالانکہ یہ معنی نہیں، جیسا کہ اس نوٹ کے شروع میں ثابت کیا گیا ہے، بلکہ اس آیت میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ بعض حالات میں جن کا ذکر بعد میں آئے گا، یہ ضروری ہے کہ بہت سا مال رکھنے والا اپنے والدین اور رشتہ داروں کو امر معروف کی وصیت کر جائے، اور یہ حکم احکام وراثت سے کسی صورت میں بھی منسوخ نہیں ہوتا۔ وہ حالات جن میں ایسی وصیت کی تاکید کی گئی ہے دو ہیں، ایک تو اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ بہت سا مال ہو، دوسرا سباق سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور حین البعث کی آیات ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں جنگ کا ذکر شروع ہے، اور اس آیت کے بعد بھی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِكُمْ کی آیات اور بعض دوسری آیات جنگ کے متعلق ہیں۔ پس اس جگہ حکم جنگ اور اس کی مشابہ دوسرے حالات کے متعلق ہے، اور چونکہ جنگ میں بالعموم نوجوان شامل ہوتے ہیں جن کے ہاں یا اولاد ہوتی نہیں یا چھوٹی عمر کی ہوتی ہے، اس لیے والدین اور اقربین کے حق میں وصیت کرنے کا حکم دیا، اور اولاد کا ذکر چھوڑ دیا، اور یہ فرمایا کہ جب انسان کسی ایسے خطرے کے مقام کی طرف جائے اور اس کے پاس بہت سا مال بھی ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں کو وصیت کر دینی چاہیے کہ میرے بعد معروف کے مطابق میرا مال تقسیم ہو۔ اب رہا یہ سوال کہ معروف کیا ہے، ایک تو احکام وراثت معروف ہیں،
ان پر عمل کرنے کی وصیت ہونی چاہیے۔ دوسرے بعض حقوق ایسے ہیں جو احکام وراثت سے باہر ہیں اور جن کو قاعدہ میں تو نہیں بیان کیا گیا مگر یوں مذہبی اور اخلاقی طور پر انہیں پسند کیا گیا ہے، اور ان کے لیے شریعت نے 1/3 تک وصیت کر دینے کا دروازہ کھلا رکھا ہے، سو اس جگہ ان کے پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اگر مسلمان اس آیت کو سمجھتے اور جانتے کہ خطرہ کی حالت میں وصیت ضروری ہے تو آج ہمارے ملک میں ورثے کا مسئلہ وہ صورت اختیار نہ کرتا جو اس نے آج اختیار کر لی ہے، کیونکہ رسم کو قاعدہ قرار دینا بھی خطرے کی حالت ہے، اور اس صورت میں ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میرے مال کی تقسیم شریعت کے حکم کے مطابق ہو۔ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔